اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 14 سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو سود کھانے سے منع فرمایا ہے اور تقوی اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو دگنا چگنا سود نہ کھاؤ اور یہ امید رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سود کھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات تو ہیں ہی، جو کہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہیں، سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھے اور وہاں پر ہم نے حدیث بھی ذکر کی، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور کیسے بچنا ہے، فرمایا اور تم اس امید پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو کہ تم پر رحم کیا جائے گا، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، وہ ایسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کیسے پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کے آگے وہ صاف ذکر کیے گئے ہیں۔ جنت کی طرف جلدی کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کرو۔ اب وہ جو پرہیزگار ہیں ان کے اوصاف ذکر کیے ہیں، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے ان کی مزید خصوصیات ذکر فرمائی، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر بے حیائی کا کوئی کام یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے، اور جو گناہ ان سے سرزد ہو گیا اس پر جان بوجھ کر ڈٹ نہیں جاتے، یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے ان کے رب کی بخشش اور فردوس بری کے ایسے گلشن ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اطاعت شعار لوگوں کا یہ ثواب کتنا اچھا ہے۔ اوپر والی تمام باتوں کی میں وضاحت کرتی ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے نا، کہ ایسے لوگ ہیں وہ کہ اگر بے حیائی کا کوئی کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم ہو جائے ان سے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ یعنی گناہ سے زیادہ برا جو ہے وہ گناہ پر اڑ جانا ہے۔ یعنی جب بندہ اڑ جاتا ہے اس بات پہ، اپنی غلط بات کو غلط نہیں سمجھتا، تو پھر وہ بندہ کبھی بھی معافی کی توفیق یا توبہ کی توفیق حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی کچھ غلط ہو جائے تو آرگومنٹس اس پہ دے کے اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے کہ اس پر غور کیا جائے، اپنا محاسبہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور متقین کی یہ پہلی صفت ہے، چاہے ان کو خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، وہ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے کل بہت تفصیل سے ہماری بات ہو گئی تھی۔ اس کے بعد تیسری بات فرمائی، غصے کو پینے والے ہیں۔ غصے پر قابو پانے کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی حدیث میں کثیر فضائل مذکور ہیں، جیسے کہ ایک بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں ہوتا جو پہلوان ہو اور دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔
اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے غصے کو روکے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذر کرے گا تو اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ تو ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، ہمیں اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت والے دن ہمیں اس معاملے کی بڑی ضرورت آئے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو اپنے غصے میں مجھے یاد رکھے گا میں اسے اپنے جلال کے وقت یاد کروں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اسے ہلاک نہیں کروں گا۔ یعنی بندہ غصہ کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اس سے کہیں زیادہ ہے، تو پھر بندہ غصہ کرنے سے رک جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت والے دن یہ انعامات عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا تو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں، یعنی کوئی گھونٹ اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا عافین عن الناس، یعنی لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے یہ معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اسے قطع تعلق کرے یعنی اسے ناطہ توڑے تو اسے چاہیے کہ اسے ناطہ جوڑے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ ندا کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو پوچھا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو وہ ندا دینے والا منادی کہے گا، ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار ندا کرنے والا ندا کرے گا، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں جائیں گے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ درگزر کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ حلم اور بہت زیادہ درگزر کیا کرتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ نے جو مکہ کے بڑے بڑے کافروں کو بھی آپ نے، مشرکوں کو بھی مسلمان کر لیا تھا، اور آپ کے حلم کی وجہ سے چونکہ وہاں پر بہت سارے عرب کے دیہاتی بھی رہتے تھے اور وہ کبھی کبھی بہت ایسی شرارتیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی درگزر کیا کرتے تھے، اور اسی سے ہی پھر آپ نے تبلیغ فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے، تو اچانک ایک دیہاتی نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ کے اتنی زبردست طریقے سے کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر خراش آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم فرمائیں کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ ملے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے آپ نے بہت مال عطا فرمایا، یہ آپ کا حلم ہے۔ اس کے بعد پھر پرہیزگاروں کے مزید صاف بتائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ تو یہ شرمندہ ہونا اور آئندہ باز رہنے کا پختہ عزم کر لینا اور گناہ پر اصرار نہ کرنا، یہ ہی توبہ کرنے کی شرائط ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ تم سے پہلے کفار کے بارے میں قانون قدرت کے کئی طریقے گزر چکے ہیں، لہٰذا تم زمین میں سفر کر کے دیکھو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور یہ سب لوگوں کے لیے، یہ قرآن سب لوگوں کے لیے واضح بیان اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی فرمایا گیا کہ اے لوگوں، کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی حرص اور اس کی لذات طلب کی ہیں،
اور اس کی لذت کی طلب میں انبیاء کرام کی مخالفت کی ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی ان کو مہلت دی ہے۔ اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آئے تو انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابات کے ذریعے ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ تو اے لوگوں، ان زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے، جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت پکڑو اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے باز آ جاؤ۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ عبرت اور نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سیر و سیاحت کرنے میں بہت سے فوائد ہیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیسے عذاب کی جگہ جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے، تو ایسے ہی رحمت کی جگہ پر جا کر برکت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہمت پکڑنے کا سبق دیا ہے، تو فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ نہ تو تم ہمت ہارو اور نہ ہی غمزدہ ہو جاؤ، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے بعض کے دل سستی کی طرف مائل تھے، تو ان کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ احد میں تمہارے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے غم نہ کرو، سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ بدر میں شکست کے باوجود ان کافروں نے ہمت نہیں ہاری اور تم سے دوبارہ مقابلہ کرنے کے لیے وہ لوگ آ گئے، تو تمہیں بھی سستی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا، اور خلفائے راشدین کے زمانہ مبارک میں مسلمانوں کو ہر طرح کی فتح نصرت ملی، اور اس کے بعد بھی غزوات احد کے بعد بھی ہوئے، اس میں بھی انہوں نے بڑی جوامردی کا مظاہرہ کیا۔ مزید حوصلہ دینے کے لیے فرمایا کہ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو مشرکین کو بھی بدر میں ایسے زخم لگ چکے ہیں، اور ہم ہار جیت کے دنوں کو لوگوں میں گردش کرتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی کبھی وہ جیت گئے کبھی تم جیت گئے۔ اور وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر یہ فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جان لے، اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ازل سے یہ بات ہے ان کے کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون سچا ایمان والا ہے اور کون صرف دکھاوے کے لیے ایمان رکھتا ہے۔ تو اس کا جو درست ترجمہ ہم کریں گے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ آئے گا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز کر دے، اس طرح سے ہم ترجمہ کریں گے۔ یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ اللہ جان لے، یہ ترجمہ رانگ ہے۔ ترجمہ کریکٹ یہی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو ممتاز کر دے یا پہچان ان کی کروا دے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو کہ اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف اس سے پہلے میدان بدر میں پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، کبھی ایک کی فتح ہوتی ہے کبھی دوسرے کی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار کافروں کو جو غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہر حالت میں صبر و استقامت کو پکڑے رکھتا ہے اور کون بزدل بنتا ہے، اور کافروں کی فتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کافروں کے غلبے میں بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے، یعنی ایک مقصد اس کا جو غلبے کا یہ بھی ہے۔ پھر فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی اللہ نے تم سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں دوسروں کو ممتاز نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی ہے وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ، تو یہاں پر بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ ممتاز، ٹھیک ہے۔ تو یعنی فرمایا کہ تم نے یہ گمان کر لیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو دوسروں سے ممتاز نہیں کیا، یعنی جو جہاد کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہی جنت میں جائیں گے، اور جنہوں نے صبر کیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے اور نیک اعمال کیے تو وہی لوگ ہی جنت کے حقدار ہوں گے، جبکہ کفار کا اس میں اور مشرکوں کا منافقوں کا اس میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہے۔
فرمایا بے شک تم موت کے ملنے سے پہلے اس کی آرزو کیا کرتے تھے، اب تم اسے دیکھ چکے ہو جبکہ تم سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کا ذکر ہوا تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے تو انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور وہ بھی شہادت کے درجات حاصل کر سکیں۔ تو انہی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا، تو ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ پہلے تو آپ شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ تو یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں ہے، صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹے پاؤں پھرے گا وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، اور ان قریب اللہ اسلام پر ثابت قدم رہنے والوں کو اچھی جزا عطا فرمائے گا۔ کوئی شخص اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں مر سکتا، اللہ نے سب کا وقت مقرر کر رکھا ہے، تو جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں دیں گے، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے تو اسے ہم آخرت میں دیں گے، اور اسی طرح ہم نیک بندوں کو جزائے خیر دیں گے۔ اور بہت سی انبیاء کی کمان میں اللہ والوں کی بڑی تعداد نے جنگ کی، لیکن اللہ کے راستے میں انہیں جو مصیبتیں پہنچی اس وجہ سے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ کمزور ہوئے، نہ ہی شکست تسلیم کی، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جو انبیاء کے ساتھ تھے وہ سختی کے وقت صرف یہ کہتے تھے، اے ہمارے رب ہمارے گناہ اور زیادتیاں بخش دے جو ہم نے اپنے کام میں کی ہیں، وہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اس دعا کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے اور ہر لمحہ اسے پڑھنا چاہیے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو پھر انبیاء کے ساتھیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو انہوں نے پھر یہ دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پوری فرمائی اور انہیں دنیا کا انعام اور آخرت کا حسین ثواب عطا فرمایا، اور اللہ اخلاص کے پیکروں کو محبوب رکھتا ہے۔ اس کا آیت مبارکہ کا خلاصہ اس طرح سے ہے، اور شان نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور شیطان نے جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کرام کو بہت زیادہ اضطراب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ تو میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ لیکن پھر جب ندا کی گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحیح سلامت ہیں، تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں بھاگ جانے پر ملامت فرمائی، تو انہوں نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں ہے بلکہ صرف رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سے رسول ایسے گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی اگر نبی دنیا سے تشریف لے جائیں یا کوئی لیڈر ہمارے دنیا سے تشریف لے جائیں تو ہمیں اب مشن کو چھوڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں مشن پر قائم رہنا چاہیے۔ اور فرمایا گیا کہ انبیاء کرام کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے، تو اگر ایسا ہوتا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو جاتے یا آپ کا وصال ہو جاتا اس موقع پر، تو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنا اور اس کی حمایت کرنا یہ لازم رہتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ تو جیسے پہلے رسول گزر گئے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے دین پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ اگر نبی دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کے جانے کے بعد دین سے پھر جائیں، تو جو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی بات مانی تو وہ تمہیں الٹے پاؤں شرک کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم ناکام ہو کر پلٹو گے۔ ذرا میں اس آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھتی ہوں اور آپ اسے خود ہی سمجھ جائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی بات مانی، یعنی کافروں کی بات مانو گے تو کافروں کی تو پھر باتیں ختم ہی نہیں ہونی، وہ ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک منواتے جائیں گے،
اور اس طرح پھر آخر کی جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنمی ہے پھر ان کے ساتھ ہی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اگر تم نے کافروں کی بات مانی تو تمہیں الٹے پاؤں شرک کی طرف لوٹا دیں گے، پھر تم ناکام ہو کر پلٹو گے. بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے. ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا جس کے بارے میں اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری. فرمایا ہم کافروں کو دلوں میں رعب ڈال دیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے. ہمیں سے اکثریت قرآن کریم نہیں پڑھتی، اور جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اسے پھر ہم سمجھتے نہیں. اگر ہم نے اس کو پڑھا ہوتا، اپنا دستور حیات ہم کہتے تو ہیں لیکن ہم نے دل و جان سے تسلیم کیا ہوتا، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہوتی تو آج ہمارے حالات بہت بہتر ہوتے. بے شک اللہ نے تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جب اس کی توفیق سے کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی تو رسول اللہ کے حکم میں جھگڑا کیا اور نافرمانی کی، باوجود یہ کہ اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز یعنی مشرکوں کی شکست دکھا دی تھی. تو تم میں سے بعض دنیا کے طلبگار تھے اور بعض آخرت کے. پھر تمہیں امتحان نے مبتلا کرنے کے لیے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا، اور رب کائنات کی قسم اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ کا مومنوں پر عظیم فضل ہے. یہ غزوہ احد کا واقعہ ذکر ہو رہا ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر صحابہ کو جمع رہنے کا حکم دیا تھا، تو اس میں صحابہ نے اختلاف کیا اور اس حکم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو فرمایا کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری پسندیدہ کامیابی دکھا چکا تھا، لیکن تم میں سے بعض نے مالی غنیمت حاصل کرنے کی خاطر دنیا طلبی کے لیے درا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا. واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی شکست کے بعد حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تیر انداز تھے وہ آپس میں کہنے لگے ان کے مشرکین کو شکست ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہاں ٹھہر کر ہم کیا کریں گے، چلو ہم بھی مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض نے سن کر یہ کہا کہ یہ جگہ مت چھوڑو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ ہمیں اس جگہ پر جمع رہنے کا حکم دیا ہے اور کسی حال میں بھی یہ جگہ چھوڑنے سے منع کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. لیکن انہوں نے مال غنیمت کے لیے چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ 10 سے کم صحابہ رہ گئے. تو دنیا طلب کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے درہ چھوڑ دیا تھا اور مال غنیمت حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے تھے. اور آخرت کے طلبگاروں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے امیر یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی جگہ پر قائم رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. تو آیت مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا کہ غزوہ احد کے اس مقام پر جن لوگوں نے خطا کی اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. قد عفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی معافی کا اعلان کر دیا، تو اب کسی کو بھی نہیں یہ چاہیے کہ وہ ان صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی بھی زبان تان دراز کرے. اور فرمایا اور یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور پلٹ کے کسی کی طرف نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تمہیں پیچھے ایک جماعت میں تشریف فرما تمہیں بلا رہے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرز عمل کے بدلے میں پے در پہ زخم دیے اور معاف کر دیا. یعنی نبی پاک علیہ السلام اس وقت جنگ میں انہیں بلا رہے تھے اور کہ تم ہاتھ سے جانے والے مال غنیمت اور لاحق ہونے والی مصیبتوں پر غمگین نہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے ہر عمل کو خوب جانتا ہے. جنگ احد میں جب کفار پیچھے سے آ پڑے تو مسلمان گھبرا کر بھاگ پڑے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے اور ثابت قدم رہے. ثابت قدم رہنے والی جماعت سے دوسری جماعت کو آوازیں دی جا رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندو ادھر آؤ، لیکن وہ گھبراہٹ اور شور میں سن نہیں سکے. تو اس آیت مبارکہ میں اسی بات کا ذکر ہے اور اسی حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب تم افراتفری میں منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تھے اور تمہارے پیچھے ثابت قدم رہ جانے والی دوسری جماعت
میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے لیکن تم سن نہیں رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غم دیا اس لیے کہ تم نے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مان کر انہیں غم پہنچایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں معافی کی بشارت بھی سنا دی ہے تاکہ راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس پر غم نہیں کرو، اور چونکہ تمہارے بہت سے ساتھی اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں اور تمہیں بھی بہت سے زخم آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دینے کی وجہ سے تمہارے دلوں پر مرہم رکھی ہے۔ تو ہمیں اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی کس قدر عزیز ہے کہ صحابہ کرام کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو آپ کے کلب مبارک پر بوجھ آیا تھا، تو اس صحابہ کرام کو بھی تھوڑا سا تربیت کے لیے اس صدمے میں مبتلا کیا، اور پھر صحابہ کرام کی جان نثاری اور اخلاص بھی کس قدر فرمائی کہ چونکہ ان کی خطاب بری نیت سے نہیں تھی بلکہ اجتہادی طور پر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کی اور ان کے لیے معافی کا اعلان فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس نے غم کے بعد تم پر امن و سکون کی اونگ نازل کی جو تمہاری ایک جماعت کو ڈھانپ رہی تھی، اور منافقوں کو گروہ کو صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی تھی اور وہ بلا وجہ اللہ کے بارے میں جاہلیت والی بدگمانی کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جس کا کامیابی کا وعدہ کیا گیا تھا کیا اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہے؟ تو آپ فرما دیجیے سب فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ ہے، اور وہ اپنے دلوں میں ایسی چیزیں بھی چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں، اور وہ آپس میں کہتے ہیں اگر اس معاملے میں ہمارا اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھی یہاں قتل نہیں کیے جاتے۔ تو آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی قسمت میں قتل کیا جانا لکھ چکا ہے وہ ضرور اپنے مقتل تک پہنچ جاتے، اور اے مسلمانوں یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے سینوں کی کیفیت کو آزمائش میں ڈالے اور پھر تمہارے دلوں کے عقیدے کو وسوسوں سے پاک کرے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کی سب باتوں کو جانتا ہے۔ غزوہ احد میں تکالیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلص مومنوں پر خاص کرم نوازی وہ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے ان پر غم کے بعد چین کی نیند اتاری جو صرف مخلص صحابہ کرام پر ہی اتری تھی، اور اس کی برکت سے مسلمانوں کے دلوں میں جو رعب اور ہیبت طاری تھا وہ ختم ہو گیا، اور تمام صحابہ اور جو مسلمان تھے وہ سکون اور اطمینان کی کیفیت میں آ گئے، جبکہ منافقوں پر ایسی نیند نہیں آئی تھی۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ احد والے دن نیند ہم پر چھا گئی، ہم میدان میں تھے، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر اٹھاتا تو پھر چھوٹ جاتی تھی۔ تو دوسری طرف منافقوں کا گروہ تھا جنہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ پر معاذ اللہ بدگمانیاں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین کی مدد نہیں فرمانی، اور یا یہ کہ آقا کریم علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں اور اب آپ کا دین باقی نہیں رہے گا، تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا نا کہ صرف مخلص صحابہ کے نام پر صحابہ سارے مخلص تھے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام صحابہ پر نیند اتری تھی، اور جو ساتھ منافق اپنے آپ کو آپ کا نبی پاک علیہ السلام کو کے سامنے اپنے آپ کو آپ کا صحابی یعنی سچا ساتھی ظاہر کر کے آپ کے ساتھ گئے تھے، تو وہ ان پر وہ نیند طاری نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ تھے ہی منافق۔ تو یہ جو منافقوں نے یہ باتیں سوچ رکھی تھیں تو فرمایا یہ صرف جاہلیت کے گمان ہیں۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے دلوں میں اپنا کفر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ نہ ہونا اور جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ آنے پر افسوس ہونا، یہ ان کے دلوں میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام کے وعدے سچے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری کچھ چلتی ہوتی تو احد کے بارے میں ہمارا مشورہ مان لیا جاتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدگمانیوں اور بدکلامیوں کے رد میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جو موت کا وقت مقرر ہے تمہیں اس وقت موت آ جانی تھی، تم جہاں مرضی ہوتے تمہیں موت اللہ تعالیٰ نے دے ہی دینی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بے شک تم میں سے جو لوگ احد میں دو فوجوں کے ٹکرانے کے دن پشت پھیر گئے تھے ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے شیطان ہی نے انہیں پھسلایا، تو اللہ کی قسم اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ اس کے بعد
میں اے ایمان والو ان منافقوں اور کافروں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں اس وقت کہا جب وہ سفر جہاد کے لیے اور دنیا سے کوچ کر کے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. یعنی یہی جو پہلی بات اوپر گزری کہ انہوں نے کہا اگر یہ ہماری بات مانتے ہمارے پاس رہتے تو یہ نہ مرتے، نہ یہ جنگ میں جاتے، نہ یہ مرتے، نہ یہ فرمایا کہ یہ اس بات کا انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کام کو خوب دیکھتا ہے. میں اللہ کی قسم اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ یا موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بخشش اور رحمت تمام مال سے کہیں بہتر جسے کافر جمع کرتے ہیں. یعنی کافروں کو مال عزیز ہے اور مومن کو شہادت عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے. میں کہ اگر تمہیں موت آ جائے یا تمہیں قتل کر دیا جائے تو تمہیں اللہ کے حضور ہی جمع ہونا ہے. اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کا بیان ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. یعنی فرمایا کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ کی آپ بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نرم دل اور شفیق ہیں اور رحیم اور کریم ہیں. آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ اس دن کس قدر اذیت اور تکلیف آپ کو پہنچی. اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور میل جول میں اور برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ سے دور ہو جاتے. پیارے حبیب آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں تاکہ اللہ بھی ان کو معاف فرما دے. اور پھر فرمایا وشاورہم فی الامر اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے. حضرت وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام کائنات کی عقلوں کو ایک طرف رکھا جائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقل شریف کو ایک طرف رکھا جائے تو آپ کی عقل شریف تمام جہان سے بڑھ کر ہے. تو آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں کیونکہ اس میں ان کی دل جوئی بھی ہے، عزت افزائی بھی ہے اور یہ فائدہ بھی ہے کہ مشورہ سنت ہو جائے گا اور آئندہ امت کے لیے اسے نفع اٹھانا آسان ہوگا. تو پھر جب پختہ مشورے کے بعد آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں فرمایا کہ فتوکل علی اللہ تو اللہ پر توکل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. مشورے کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے میں دوسرے کی رائے کو دریافت کرنا. مشورہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ مشورے کے بعد آپ جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں اور اپنے کاموں کو اسی کے سپرد کریں. یعنی کہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بندے کا اعتماد تمام کاموں میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے، صرف اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے. پھر فرمایا کہ کسی نبی کا شان شان نہیں کہ وہ کچھ چھپا لے اور جو کچھ نبی چھپائے گا تو وہ قیامت کے دن چھپائی ہوئی چیز لے کر آئے گا اور ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی بھی نبی کا خیانت کرنا یہ ممکن نہیں ہے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے. اس کے علاوہ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ایسا ممکن نہیں ہے. وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہیں نہ کسی اور معاملے میں خیانت کرتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی تو جو منافق تھے نا انہوں نے بعض نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی. تو اس پر موقع پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا کہ جو بندہ بھی خیانت کرے گا تو وہ قیامت والے دن اس خیانت والے چیز کے ساتھ پیش کیا جائے گا. حدیث میں بھی خیانت کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو امانت دار نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے جہنمیوں میں ایسے بندے کو بھی شمار کیا ہے جس کی خواہش اور طمع چاہے کم ہی ہو لیکن وہ خیانت کا مرتکب ہو جائے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا اور خیانت کرنے والا
نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کیا جس نے اللہ کی رضا کی پیروی کی وہ اس بندے کی طرح ہے جو اللہ کی عظیم غضب کا مستحق ہوا، یعنی جو فرما بردار ہے اور نافرمان ہے، کافر اور مومنہ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ میں دونوں قسم کے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجے ہیں، اللہ تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے آیت مبارکہ ہے کہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں انہی میں سے عظیم رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، کفر و معصیت سے پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک اس سے پہلے وہ ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ عربی میں جو منت ہے نا، یہ عظیم نعمت کو کہتے ہیں۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا ہے۔ کہ ایسا عظیم رسول عطا فرمایا ہے کہ اپنی ولادت مبارک سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانہ میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت فرماتے ہیں۔ بلکہ ہمارا تو وجود ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے۔ آپ کی ولادت مبارک کے وقت سے ہی آپ علیہ السلام نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا۔ شب معراج جب اللہ تعالیٰ سے آپ کی بارگاہ میں آپ گئے تو آپ نے تب یاد فرمایا۔ وصال شریف کے بعد قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ آپ کے لبھائے مبارک پر امت کے لیے مغفرت کے حوالے سے الفاظ ہیں۔ تو جب آپ نے ہر جگہ ہمیں یاد رکھا تو حشر والے دن بھی آقا کریم علیہ السلام ہمارے حوالے سے پریشان ہوں گے، کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی پل صراط پر ہوں گے اور اپنی امت کے لیے بخشش کا سامان فرما رہے ہوں گے۔ میں تو کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی جبکہ دشمن کو اسے دگنی پہنچا چکے ہو تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ فرما دیجئے وہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، بے شک اللہ ہر اس شے پر قادر ہے جسے وہ چاہے۔ اور جو مصیبت تمہیں 2 لشکروں کے تصادم کا دن احد میں پیش آئی ہے وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اسی لیے تھی کہ اللہ مومنوں کا تعارف فرما دے۔ یہاں بھی غزوہ احد کا ہی بیان ہے، اسی پیرائے میں یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی ہے کہ تم میں سے 70 شہید ہوئے، جبکہ میدان بدر میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، تو کافروں کا نقصان تو دگنا ہوا ہے۔ تو اس پر فرمایا کہ جب تمہیں میدان احد میں ایسی تکلیف پہنچی ہے جس سے دگنی تکلیف تم کافروں کو میدان بدر میں پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے ہمیں یہ کیسی تکلیف آ گئی ہے جبکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے۔ تو اس پر یہ جواب دیا گیا کہ اے پیارے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے کہ تم نے نبی پاک علیہ السلام کی مرضی کے خلاف مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا، پھر وہاں پہنچنے کے بعد شدید ممانعت کے باوجود غنیمت کے لیے درہ چھوڑا اور یہی بات میں تمہارے قتل اور نقصان کا سبب بنی ہے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ میدان احد میں کافروں اور مسلمانوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ اللہ کے حکم سے تھی اور وہ اس وجہ سے تھی تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی پہچان کروا دے اور جو منافق ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بے نقاب فرما دے۔ ایک یہاں پر یہ بھی حکمت ہے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا اپنے شہر کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اسے جنگ سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی احد والے دن منافق جو تھے ساتھ تو گئے تھے لیکن وہ کافروں کے ساتھ تھے اور اپنی زبانوں سے ایسی بات کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں ان کے ساتھ لیکن حقیقتاً وہ اہل کفر کے ساتھ تھے۔ فرمایا وہ لوگ جو خود تو بیٹھے رہے انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو آپ انہیں فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے ہی موت ٹال دو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور رزق انہیں دیا جاتا ہے۔ وہ ان سعادتوں پر مسرور ہیں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا فرمائی ہیں اور اپنے پچھلوں کے بارے میں خوشیاں منا رہے ہیں اور جو ان سے ابھی تک نہیں ملے ہیں ان کو بھی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پہلے میں اس آیت مبارکہ کا خلاصہ بتا دوں پھر میں آگے پڑھتی ہوں تاکہ اچھی طرح سے بات ذرا سمجھ میں آ جائے۔ منافقوں نے احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا تھا اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح ہی گھر میں بیٹھے رہتے
لیکن انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اگر ہماری بات مان لیتے گھر میں بیٹھے رہتے تو قتل نہ کیے جاتے. تو ان کے جواب میں فرمایا جا رہا ہے تو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے تو دکھاؤ. موت تو بہرحال آنی ہی آنی ہے چاہے بندہ گھر میں چھپ کر کیوں نہ بیٹھ جائے. تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے اور جہاد میں نہ جاتے تو ان کو یہ تکلیف نہ پہنچتی اور یہ قتل نہ کیے جاتے. اور فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو. اکثر مفسرین کا اس آیت مبارکہ کے حوالے سے قول یہ ہے کہ یہ آیت بھی شہداء احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے. وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں, جنتی میوے کھاتے ہیں, سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں. جب ان شہدائے کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو یہ کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو اس کی خبر کون دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں, تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا. تو تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں خبر دی گئی کہ وہ زندہ ہیں, انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس سعادتوں پر مسرور ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں, اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں. اور جو ابھی تک ان تک نہیں پہنچے ہیں ان کا بھی مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا, نہ ہی وہ ماضی پر غمگین ہوں گے. وہ اللہ کے انعام, اس کے فضل و کرم اور اس کی بات پر خوشیاں مناتے ہیں, اور اللہ اہل ایمان کا ثواب ضائع نہیں فرماتا. جنہوں نے زخموں سے چور ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر لبیک کہی, ان میں اخلاص اور تقوی والوں کے لیے عظیم اجر ہے. جنہوں نے کہا مشرکین نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کر رکھے ہیں لہٰذا ان سے ڈرو. یہ کہنے والے تھے منافقین کہ اہل ایمان کو کمزور کرنے کے لیے. تو اس بات نے ان کا ایمان اور پختہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ کہنے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے بہت ساری مشکلات کو حل فرما دیتا ہے. میں چنانچہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے انعام اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ واپس آئے, انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والا ہے. جنگ احد سے واپس ہوتے ہوئے ابو سفیان نبی پاک علیہ السلام کو پکار کے کہہ رہا تھا کہ اگلے سال آپ کی مقام بدر میں جنگ ہوگی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ایسے ہی ہوگا. جب وہ وقت آیا تو ابو سفیان اہل مکہ کو لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں خوف ڈالا, انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا. تو اس موقع پر ابو سفیان کی نعیم بن مسعود کے ساتھ ملاقات ہوئی جو عمرہ کرنے آیا تھا. تو ابو سفیان نے اسے کہا اے نعیم, اس زمانہ میں میری لڑائی مقام بدر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے ہو چکی ہے اور اس وقت مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں جنگ میں نہ جاؤں بلکہ واپس چلا جاؤں. لہٰذا تم مدینے جاؤ اور حکمت اور تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو میدان جنگ میں جانے سے روک دو, اس کے عوض میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا. تو نعیم نے مدینہ پہنچ کر دیکھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. یہ دیکھ کر ان سے کہنے لگا تم جنگ کے لیے جانا چاہتے ہو, اہل مکہ نے تمہارے لیے بڑے لشکر جمع کر دیے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ذکر ہے نا, اس نے آ کر کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم, ان کے تمہارے لیے بڑا لشکر آ گیا تو تم ان سے ڈرو. تو خدا کی قسم تم میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ضرور جاؤں گا چاہے کوئی میرے ساتھ نہ بھی ہو. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کو لے کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے اور بدر میں پہنچے. وہاں 8 دن قیام کیا, مال تجارت ساتھ تھا, اسے فروخت کیا, خوب نفع ہوا اور پھر سلامتی کے ساتھ واپس مدینہ پاک تشریف لے کر آئے اور جنگ نہیں ہوئی. جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا ان کے لم یمسسہم سوء, ان کے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی. تو ابو سفیان اور اہل مکہ خوفزدہ ہو کر واپس مکہ مکرمہ چلے گئے. تو اس کا موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس واقعے کو بدر صغریٰ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. تو فرمایا وہ شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو تم سچے مومن ہو تو اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اور اے حبیب اب وہ لوگ آپ کو رنجیدہ نہ کریں جو تیزی سے کفر میں واقع ہو رہے ہیں, بے شک وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں ثواب کا کوئی حصہ بھی عطا نہ فرمائے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یعنی کافروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کفر کرتے ہیں تو یا پیارے حبیب آپ اس بات سے غمگین نہ ہوں.
بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر حاصل کیا ہے وہ اللہ کے لیے کچھ بھی نقصان دہ نہیں دے سکتے، یعنی کافر اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے کہ ہم کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما، کہ ہم تو صرف انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عموماً فوری طور پر کسی بھی گناہ پر کسی بھی بندے کی گرفت نہیں فرماتا، بلکہ مہلت دیتا ہے، اور دنیاوی آسائشوں کا سلسلہ اسی طرح سے ہی چلتا رہتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں پڑے رہتے ہیں کہ ان کا کفر اور ان کی حرکتیں کچھ نقصان دہ نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ کافروں کو لمبی عمر ملنا، انہیں فوری عذاب نہ ہونا اور انہیں مہلت دیا جانا ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے حق میں بہتر سمجھے، بلکہ یہ ان کے حق میں بری چیز ہے کہ ان کو زیادہ عمر مل رہی ہے اور یہ اپنی برائیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لمبی عمر پانا اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون شخص اچھا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور وہ عمل اچھے کرے۔ عرض کیا گیا اور بدتر کون ہے، تو آپ نے فرمایا جس کی عمر دراز ہو اور اس کا عمل خراب ہو۔ پھر فرمایا اے کلمہ پڑھنے والوں، اللہ مسلمانوں کو اس کی مخلوط حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم اب ہو، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے، اور اے عوام اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر آگاہی دے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، لیکن اللہ کسے اطلاع دیتا ہے، تو فرمایا ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی خبریں دینے کے لیے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَإِن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، تو اگر تم ایمان لے کر آؤ گے تو یہ تمہارے لیے اجر عظیم کا باعث ہوگا۔ یعنی خلاصہ اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس حال پر چھوڑے جس پر ابھی تم ہو، یعنی اے صحابہ یہ حال نہیں دے گا کہ منافق اور مومن ہمیشہ ہی ملے جلے رہیں، بلکہ ان قریب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے مسلمانوں اور منافقوں کو جدا جدا کر دے گا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی پیدائش سے پہلے جب میری امت مٹی کی شکل میں تھی، اس وقت وہ میرے سامنے اپنی صورتوں میں پیش کی گئی جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی، اور مجھے علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ یہ خبر جب منافقین کو پہنچی تو انہوں نے استہزاء کے طور پر یہ کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو لوگ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان میں سے کون ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا، جبکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ ہمیں پہچانتے نہیں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر آپ نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعن کرتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں اس کی خبر نہ دوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ۔ پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کا دین ہونے پر راضی ہوئے، قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر راضی ہوئے، ہم اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اب باز آ گئے ہو؟ تو سب نے کہا کہ جی ہاں۔ تو پھر آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اس کے بعد پھر بخل کی مذمت کے حوالے سے آیات ہیں۔ فرمایا اور جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل کیا اس کا توق قریب قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمینوں کی میراث ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بخل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں شرعن یا عرف اور عادت کے اعتبار سے خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے تو یہ بخل ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ میں خرچ کرنا شرعاً واجب ہے، اور دوست، احباب، عزیز رشتہ داروں پر خرچ کرنا عرف
عرف اور عادت کے اعتبار سے واجب ہے، تو اگر ان جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے تو یہ بخل ہے۔ اب ایسا نہیں کہ دوستوں رشتہ داروں کی ناجائز جو خواہشات ہیں جو کہ ختم ہی نہیں ہوتی ان پر خرچ کیا جائے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جتنا شرعاً عرف کے مطابق ہے نا وہ، کہ اب دوست روزانہ کہیں گے پارٹی 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 تو روزانہ ہی اپنے پیسے برباد کریں تو پھر یہ اسراف کہلائے گا۔ اس حوالے سے سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آدمی کی دو عادتیں بری ہیں۔ نمبر 1 بخیلی جو رلانے والی ہے، نمبر 2 بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مالدار بخل کرنے کی وجہ سے بلا حساب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جب تک جہنم سے قریب ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی بخیل کو پسند ہی نہیں کرتا، تو اس نے لوگوں سے دور ہی ہونا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل جہنم میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی ٹہنی پکڑ لی ہے اور وہ ٹہنی اسے جہنم میں داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گی۔ تو اب یہ چونکہ ایک مرض ہے، ایک یہ روحانی بیماری بھی ہے، تو اس کا علاج ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم بخل کے اسباب پر غور کر کے انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے بخل کا بہت بڑا سبب مال کی محبت ہے، اور مال سے محبت نفسانی خواہش اور لمبی عمر تک زندہ رہنے کی امید کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو اسے ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اسے قناعت اور صبر کے ذریعے اور بکثرت موت کی یاد اور دنیا سے جانے والوں کے حالات پر غور کر کے ہم دور کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی بخل کی مذمت اور سخاوت کی فضیلت اور مال کی محبت کی آفات پر مشتمل احادیث اور بزرگوں کے واقعات اور حکایات پر غور کر کے، اور جو عبرت کے واقعات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آ سکے۔ پھر فرمایا کہ رب عالم کی قسم اللہ نے یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا اللہ محتاج ہے اور ہم دولت مند ہیں، استغفر اللہ، اور جو کچھ انہوں نے کہا نیز ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا ہم سب لکھ رہے ہیں، اور ہم انہیں کہیں گے جلانے والا عذاب چکھو، یہ خوفناک عذاب تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اس لیے کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ نیز ان یہودیوں کی بات سنی جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں تورات میں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول پر تب تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ تو آپ فرما دیجئے مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے رسول معجزات اور وہ قربانی لے کر آئے جس کی تم نے بات کی ہے، اگر سچے ہو تو بتاؤ تم نے ان کو کیوں شہید کیا ہے؟ تو اے حبیب اگر انہوں نے آپ کی تکذیب کی تو آپ غم نہیں کریں، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح معجزے اور صحیفے اور تورات اور انجیل جیسی روشن کتابیں لے کر آئے۔ یہاں پر یہودیوں کے پہلے 2 اعتراضات کا ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم سے تورات میں یہ وعدہ لیا گیا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جو بندہ قربانی پیش نہ کر سکے جس سے آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے ہم اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو تب یہ دوسرا جو وعدہ ہے نا کیا گیا، اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اتری کہ مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے اور وہ بہت سے معجزات لائے تھے، اور یہ قربانی والا جو معجزہ تم طلب کرتے ہو یہ بھی ان کو عطا کیا گیا تھا، یہ نشانی بھی دی گئی تھی، تو ان کا کیوں انکار کیا اور ان کو کیوں شہید کیا؟ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی بھی فرمائی کہ اگر یہ آپ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا ہے اور ان کا بھی انکار کیا ہے، تو آپ خاطر جمع رکھیں، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوئے۔ اور پہلے جو بات ذکر کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ فقیر ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا مَن ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے گا، تو یہودیوں نے کہا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، تو ہم غنی ہوئے اور اللہ فقیر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کی یہ بات سنی ہے، ان کی یہ گستاخی سنی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل محتاج ہے اور ہم معاذ اللہ مالدار ہیں۔ تو فرمایا اب ہم ان کے نامہ اعمال میں ان کی تمام باتیں لکھ رہے ہیں، قیامت والے دن ہم ان کو بتائیں گے۔ پھر فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہاری اعمال کی پوری پوری جزائیں دی جائیں گی، قیامت کے دن دی جائیں گی۔ چنانچہ جسے آگ سے محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ بڑا کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی سب نے ایک دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی ہمیشہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب نے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہی ہے، چاہے کوئی جتنا مرضی فرار کی راہ اختیار کر لے، کوئی بھی فرار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو موت کا ذائقہ ہوتا ہے یہ بڑا سخت ہوتا ہے،
حضرت راوی کا مجھے نام یاد نہیں، اس لیے میں مینشن بھی نہیں کروں گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت وصال تھا تو آپ کے سامنے ایک پیالہ تھا اور آپ اپنے جو دستہ مبارک تھے ان کو گیلا کر کے تو اپنی پیشانی پر رکھ رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصال کی کیفیت دیکھی ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی میرے سامنے موت کی آسانی کا ذکر کرے تو میرے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے، یعنی جو دنیا کی جو شہرت ہے یہ تو کچھ نہیں ہے، تو وقتی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شہرت کا طلبگار ہوگا، قیامت والا دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا. اسی طرح حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو اور اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو. یعنی جو بندہ شہرت کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی جو شہرت کی طلب کرنے کی جو کوشش ہوتی ہے نا، اس میں پھر وہ بہت کچھ کر جاتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا ہے کہ کسی بھی معاملے کی، اچھائی اور برائی کی. پھر فرمایا کہ بے شک تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے، بے شک تم ضرور ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے پہلے کتاب دی اور عرب کے مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو گے تو یہ ان کاموں میں سے ہے جن کا پختہ ارادہ کرنا واجب ہے. فإن ذلک من عزم الامور. یہاں پر اہل ایمان کو صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نے ضرور، تمہیں یہ تمہاری آزمائش کی جائے گی، تمہیں تکلیف دہ باتیں بھی سننی پڑیں گی تو تم نے ان کو برداشت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی صورت میں بھی نہیں کرنی ہے. تو یہ ہر حالت میں اہل ایمان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. فرمایا اور یاد کیجیے جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اس کے بدلے دنیا کا حقیر مال لے لیا، تو ان کی خریداری بہت ہی بری ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا، انہیں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم. یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا جو اپنے کاموں پر فخر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں. ہمیں تاکید کی جاتی ہے کہ ان کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ منافق بھی عذاب سے بچ جائیں، کہ منافقوں کو بھی عذاب ملنا ہی ملنا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے. تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے علم تخلیقیات کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں اور دن و رات کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں. تو سائنسی علوم حاصل کرنے چاہیے تاکہ، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں، اور سائنسی علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن اس میں دین اسلام سے انحراف کا پہلو نہیں موجود ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ سائنسی علوم حاصل کرتے کرتے دین سے بھی جائے. اور ان اہل عقل سے پھر نشانیاں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں کہ وہ اہل عقل کون ہیں. فرمایا وہ کھڑے بیٹھے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے یہ نظام کائنات بیکار پیدا نہیں کیا، تو عبث سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بیکار نہیں کرتا ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. پھر وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو نے اسے ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں. یعنی اہل عقل جو ہیں، اہل علم، وہ یہ بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے تیرے حبیب کو پکارتے ہوئے سنا ہے، وہ ایمان کے لیے اعلان کر رہے تھے کہ اے اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو اے اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اے ہمارے رب ہمارے بڑے اور چھوٹے گناہ بخش دے اور ہمیں پیک کر اخلاص لوگوں میں شامل فرما. یہ دعائیں مسلسل آ رہی ہیں کہ جو اہل عقل ہیں وہ آسمان و زمین کے جو معاملات ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جب غور و فکر کرتے ہیں
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، ہمیں وہ انعام عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل نہ فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو جب اہل عقل نے، اہل تقویٰ نے یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کی، تو فرمایا کہ بس ان کے رب نے ان کی دعا سن لی، اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، تم ایک دوسرے سے وابستہ ہو۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، انہیں ان کے وطن سے نکالا گیا، انہیں میرے راستے میں اذیتیں دی گئیں، انہوں نے جہاد کیا، انہیں شہید کیا گیا، تو فرمایا میری عزت کی قسم ہے میں ان کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یعنی مرد ہو یا عورت، کوئی بھی نیک اعمال کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، کسی کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اور جن کو بھی اللہ کی راہ میں ستایا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرمایا کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے نا، مرد یا عورت، اس کا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے عموماً بعض ہمارے یہاں جو لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ جس کا ذمہ ابھی فرض ہوں تو اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نوافل قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے اگر فرضوں میں کمی ہوگی تو وہ قیامت والی نوافل سے پوری ہو جائے گی۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو وہ نوافل ہی ادا کرتا رہے اور فرائض کی طرف توجہ نہ کرے، بلکہ فرائض کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور پھر نوافل کو ساتھ میں ادا کرے، تو پھر اس کی برکات زیادہ ہوں، کیونکہ فرض نفل ادا کرنے سے فرض اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، وہ قضا نماز اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، اور اس کو بہرحال ادا کرنی ہی پڑے گی۔ تو اس لیے قضا نمازوں کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور اگر ساتھ میں نوافل ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے مرد یا عورت کا عمل ضائع نہیں کروں گا۔ اس کی مثال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی کے ذمہ قرض لازم ہے، اور وہ اسے قرض ادا کرنے کی بجائے قرض خواہ کو تحائف دیتا جائے اور اصل قرض واپس نہ کرے، تو اصل قرض بھی واپس کرنا ہے، یعنی قضا نمازیں بھی ادا کرنی ہے اور نوافل بھی ادا کرنے ہیں، دونوں چیزیں کریں گے۔ اس کے بعد میں اے سننے والے کافروں کی مختلف ممالک میں ٹھاٹھ باٹھ سے آمد و رفت میں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی کافروں کی جو شہرت ہے نا، اسے اور ان کی جو شان و شوکت دیکھ کر دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کا نفع یہ ختم ہو جانا ہے، جو آخرت کا اجر و ثواب ہے وہ زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر تمہاری طرف سے نازل کیے قرآن پر، ان کی طرف نازل کی گئی تورات اور انجیل پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے میں دنیا کا حقیر مال نہیں لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر جو اہل کتاب میں سے جو لوگ ہیں وہ اچھے انسان ہیں، جو کہ ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر بھی، قیامت پر بھی، اور گزشتہ کتابوں پر بھی، اور قرآن مجید پر بھی، ان کا ذکر ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ تھے، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان سے فرمایا جا رہا ہے کہ صبر کرو، اسلامی سرحد کی اسلامی ملک کی سرحد پر پہرا دو، ثابت قدم رہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس امید پر ڈرتے رہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ صبر کرو، دشمن سے بڑھ کر ثابت قدم رہو، اور اسلامی سرحد پر پہرا دو، تو جب ایسا کرو گے تو پھر فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فلاح پا جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام اہل ایمان کے لیے رکھا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ نفس کو اس چیز سے روکا جائے جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے صابر ہو، تو مصابرہ کا مطلب ہے کہ دوسروں کی ایذاء رسانیوں پر بندہ صبر کرے۔ تو صبر کے تحت اس کی تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت، حشر نشر کی معرفت حاصل کرنے میں، نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنا،
اور پھر اگر رابطوں کا کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک ہے سرحد پر اپنے جسموں کو اور گھوڑوں کو جہاد کے لیے تیار رکھو، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ آل عمران یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔